جی ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ جو فرما رہے تھے معراج النبی کے حوالے سے کہ کفار مکہ نے عقلی دلائل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانیاں پوچھنی شروع کر دیں، اس کے بارے میں آپ تفصیل فرمائیے۔ جی، انہوں نے پھر اپنے سوالات کا تانتا بن گیا کہ مسجد اقصی ہے تو کیسی ہے، دروازے کتنے ہیں، کس طرف ہیں وغیرہ۔ تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یہ سفر تھا اللہ کے شوق کی طرف کا سفر، یہ شوق الہی کا سفر تھا کہ زیارت ہے اللہ کی بارگاہ کی، تو عین ممکن تھا کہ اس مبارک زیارت کے سفر کے دوران آپ کے تصورات، آپ کے خیالات صرف اور صرف شوق الہی کے اندر مگن ہوں گے۔ ممکن ہے آپ نے مسجد اقصی کے دروازے نہ گنے ہوں، ممکن ہے آپ نے محل وقوع نہ دیکھا ہو، جو کہ دل اور ذہن کے اندر تو صرف حسن ازل کی زیارت تھی۔ تو اسی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے سارے فاصلے مٹا دیے اور مسجد اقصی اٹھا کر آپ کے سامنے کر دی کہ محبوب یہ لیجئے، مسجد اقصی ساری کی ساری آپ کے سامنے ہیں، بس آپ دیکھتے جائیں اور دیکھ دیکھ کے بتاتے جائیں۔ تو وہ سارے سفر مٹ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مسجد اقصی کے دروازے بھی بتاتے گئے، ان کے رنگ بھی بتاتے گئے، اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فرماتے تھے کہ یہ دروازہ ہے، یہ اتنے دروازے ہیں اور یہ اس کا رنگ ہے، یہ کھڑکیاں ہیں، حضرت صدیق اکبر ساتھ ساتھ میں فرماتے تھے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور بتاتے کھڑکیاں یہ اتنی ہیں، آپ فرماتے اشہد انک رسول اللہ، نعرہ لگاتے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کیفیت تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ بتا چکے تو اس دوران سب نے کہا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ولید بن مغیرہ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ساحر ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے۔ لہٰذا پھر بھی حق اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے آ گئے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جانور ہیں، پھر فرمایا ان سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن مجید نے ان زندوں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ لاشیں قرار دیا، کہا کہ یہ زندہ ہو کر بھی مردوں کی مانند ہیں۔ اور ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بات ہے، حضرت صدیق تصدیق پہ تصدیق کیے جا رہے ہیں۔ حضور نے مسکرا کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور کیا فرمایا، آپ نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ اور حضرت نبا کہتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ نے عطا کیا۔ یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابو بکر کو صدیق کہا گیا۔ تو یہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک لقب جو ہے وہ انعام کے طور پہ آیا۔ اچھا، یہیں پر پھر کفار نے دیکھا کہ بھی یہاں پر بھی بات بن نہیں آئی، انہوں نے اور دلائل مانگنے شروع کر دیے اور انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں آپ کا سفر جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام جو سفر ابتدا تھی اب بتایا، آپ نے فرمایا کہ میں جب راستے میں گیا تو مجھے حضرت جبریل امین نے راستے میں ایک جگہ پہ براق کو روکا اور کہا یا رسول اللہ یہاں پر اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب 2 رکعت نفل ادا کی تو مجھے حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ پتہ ہے آپ کو آپ نے کس جگہ پہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا بتائیے کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ مبارک ہے، یہ مدینہ منورہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ تو مدینہ کا سفر تھا، مدینہ کی طرف کا راستہ تھا اور پھر اسی راستے سے آپ مسجد اقصی تشریف لے کے گئے تھے۔ تو کفار نے کہا کہ جناب یہ سفر تو شام کا راستہ ہے، اب ذرا یہ بتائیں ملک شام کے راستے میں بڑے قبیلے بھی ہوں گے جو سفر کر رہے تھے، آپ کا کن کن قبائل سے گزر ہوا؟ آپ نے فرمایا بالکل میرا ان قبیلوں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی فلاں بن فلاں کہ میرا قافلے سے گزرا، جب میری براق کو ان کی اونٹنیوں نے دیکھا، چونکہ جانور ہیں، جانوروں کو تو وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، تو کہا کہ میری براق کو جب اونٹنیوں نے دیکھا ان قبیلے کی، ان کی اونٹنیاں بدک گئیں، وہ بھاگ کھڑی ہوئیں، تو پھر میں نے ان کو آواز دی، میں نے کہا تمہاری اونٹنیاں بھاگ کے اس طرف گئی ہیں، تو وہ پھر ڈھونڈنے لگ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب میں پھر واپسی کے سفر پہ واپس آ رہا تھا تو بنی فلاں بن فلاں قبیلہ جو ہے وہ رات کے وقت پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور محو خواب تھا، تو میں نے ان کے برتنوں سے پانی پیا
دیا اور پھر ان کے برتنوں کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اسی دوران ان کی اونٹنیاں بھی بدک گئیں میری براق کو دیکھ کر اور بھاگ کھڑی ہوئیں۔ ان کو بھی میں نے بتایا کہ تمہاری اونٹنی بھاگ کے فلاں جگہ پہ گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں راستے پہ آیا تو راستے میں فلاں قبیلہ فلاں مقام پہ تھا، اور ان کے ہاں جب میں پہنچا تو ان کی سرخ اونٹنی گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 2 بورے لادے ہوئے تھے، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا، اور میری براق نے جب حرکت کی تو میری براق کے ڈر سے ان کے اونٹ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو میں نے جب ان کو بتایا کہ تمہارے اونٹ فلاں جگہ گئے ہیں، رات کی تاریکی تھی مجھے دیکھ نہیں سکے وہ، لیکن کسی پہ نے پہچان لیا، انہوں نے کہا ارے یہ تو محمد بن عبداللہ کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے رات کو یہ بھی دیکھا، یہ قافلے تھے، حضور علیہ السلام نے قافلوں کے نام گن گن کر بتائے کہ کن کن قافلوں کو میں نے کہاں کہاں دیکھا اور کس کس کیفیت میں دیکھا اور میں نے کیا کیا ان کی طرف رہنمائی کی۔ جب حضور علیہ السلام یہ بتا چکے تو وہیں پر ایک کافر نے یہ کہا اچھا یہ بتائیں کہ جس قبیلے کا آپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ تھا، ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ کب مکہ پہنچے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی بتا دیا، آپ نے فرمایا سن لو پھر فلاں دن وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوگا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے جو سامنے جب وہ قافلہ داخل ہوگا تو ایک فلاں رنگ کی اونٹ ان کا آگے آگے ہوگا اور اس کے اوپر 2 بوریاں لادی ہوں گی، جو سب سے آگے ہوگا داخلے کے وقت 2 بوریاں اس کے اوپر لادی ہوں گی۔ تو کفار یہ ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے چلے گئے۔ اب انتظار شروع ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کو اب کفار اس جی رہے تھے خواہش میں کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جھوٹا ثابت کر کے چھوڑیں گے، اور مسلمان تھے کہ اپنے یقین کی دولت سے مالا مال کہ اللہ کے محبوب نے جو زبان حق ناز سے فرما دیا ہے اللہ اس کو کر کے چھوڑے گا۔ اب وہ اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے کہ قافلہ آئے، ہم دیکھیں کہ وہ جو اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آگے آئے گی، اس کے اوپر 2 بوریاں ہوں گی، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اب اتنے جب آخری دن وہ آ پہنچا، سارا دن انتظار ہوتا رہا، تو ایک طرف اس طرف ٹیلا تھا اور ایک طرف اس طرف مکہ کی پہاڑی تھی، مسلمان ایک پہاڑی پہ جمع ہیں، کفار دوسری پہاڑی پہ جمع ہیں، اور ہر ایک کی نظر مکہ کے راستے پہ ہے، دور کہیں سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آ جائے، مسلمان اس انداز میں ہیں، اور وہاں پہ وہ ہیں کہ کوئی بھی نہ آئے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جھٹلایا جا سکے۔ پہر گزرا، دوسرا پہر گزرا، تیسرا پہر گزرا، شام ہونے کو ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، اور ادھر وہ جو کفار ہیں ان کے وہ یقین کی سے مالا مال ہو رہے ہیں کہ بھی آج ہم جھٹلا دیں گے، بس یہ سورج کی ٹکیا کی ڈوبنے کی دیر ہے، اور ادھر مسلمان ہیں کچھ ضعیف بھی تھے اور وہ بھی تھے کہ بھی آج ہمارے ساتھ یہ کہیں ہو نہ جائے۔ تو اتنے میں جیسے ہی سورج کی ٹکیا ڈوبی ایک کافر نے اسی وقت آواز لگے، اس نے کہا قد غربت الشمس، اس نے کہا سورج ڈوب گیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب ہنسی ٹھٹھا مذاق شروع کر دو کہ محمد علیہ السلام جھوٹے ہو گئے۔ ایک طرف اس نے کہا قد غربت الشمس، اور ایک طرف اسی وقت جو صحابہ میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا قد قدمت العیر، وہ دیکھو قافلہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس قافلے کے حوالے سے جو خبر دی وہ صحابہ نے دی، اور سورج کے غروب ہونے کے حوالے سے جو بات کی وہ کفار نے کی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، ابھی ان کی خوشی کا نعرہ ہی لگا تھا اور خوشی ان کی ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہیں پہ ماند پڑ گئی، اور اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب کو سرخرو کر دیا، اور وہ جو تھے اونٹنی نظر آ گئی، فوراً بھاگ کے گئے، جاؤ ذرا قافلے والوں سے پوچھیں، ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں رات کا کوئی واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جناب بالکل، ہم حیران تھے، رات کے پہر میں ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ اچانک ہمارے اونٹوں کو کچھ ہو گیا اور وہ بھاگ گئے۔ اتنے میں ہم تو یہ حیران تھے، محمد بن عبداللہ کی آواز میں کسی نے ہم سے کہا کہ تمہارے اونٹ اس طرف بھاگ کے گئے ہیں، اور کہتے ہیں جب صبح اٹھے تو ہمارے اونٹوں کے گرد اور جہاں ہمارا پانی رکھا ہوتا ہے اس پانی کی جگہ کے ارد گرد عجیب قسم کے جانور کے پاؤں کے نشان لگے ہوئے تھے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھے کہ وہ کیسا جانور تھا۔ انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود جن کے دلوں پہ کفر لگے ہوئے تھے وہ پھر کفر لگے ہی رہے، انہوں نے حق کے پیکر کے سامنے بھی حق کو جھٹلانے میں انہوں نے ذرا بھی تعامل نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا یقین نہیں کیا، اور پھر یہی کہا انت ساحر، آپ جادوگر ہیں۔ انہی کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی واقعے کی تصدیق ابو سفیان جب ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایلیا گیا ہوا تھا شام کی طرف، چونکہ وہ سفر کرتے تھے، اور وہاں ایلیا میں کیسر
قیصر روم جس کا نام ہرقل تھا وہ بھی وہاں پر آیا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرقل روم کی طرف ایک خط بھیجا تھا۔ تو اس ہرقل روم کو جب وہ خط ملا قیصر روم کو، ہرقل کو، تو اس نے پھر اپنے نمائندوں کو کہا کہ ایسا کرو ذرا شہر میں جا کے چکر لگاؤ، اگر کوئی مکہ کا کوئی شخص باشندہ تمہیں مل جائے تو اس کو بلا لے آؤ۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بلا کے لے گیا، ہم گئے، ہمیں خبر نہیں تھی کہ ماجرا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جب دربار میں قیصر کے ہم پہنچے تو پھر اس نے ہم سے سوال کیا، قیصر نے کہا کہ سنا ہے کہ تمہارے شہر میں کوئی ایک نیا شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور اللہ ایک ہے، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ بالکل وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور وہ واقعی اس میں نبوت کا دعویٰ اس نے کیا ہے۔ تو پھر ہر قیصر روم نے پھر ایک ایک کر کے سوال کیے، یہ بتاؤ کہ اس نے جھوٹ بھی بولا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو وہ صادق الامین ہے، ہم تو خود اس کے دشمن ہو کر بھی اس کو صادق الامین کہتے ہیں۔ اور اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے میں امیر خاندان کیا ہے اندر ہے یا غربت میں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ غریب خاندان میں ہے۔ پھر اس کے بعد قیصر روم خود ساتھ تبصرہ بھی کرتا، حق ہمیشہ نبی جہاں پہ بھی پیدا ہوا ہے غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ یہ قیصر نشانی چونکہ عیسائی تھا، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھنے والا تھا۔ تو پھر ساتھ میں ایک اسی طرح اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جس نسب سے تعلق رکھتا ہے تمہارے معاشرے میں، اس کا نسب عزت کے اندر تمہارے معاشرے میں کیسا ہے؟ کہا کہ اعلیٰ نسب ہے، سب سے اعلیٰ نسب ہمارے معاشرے کے اندر محمد بن عبداللہ کا ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب کا آتا ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ بتائیں، تو اتنی دیر میں بتاتے گئے۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول دیتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھ جو قافلے والے میرے ساتھ اس کے دربار میں تھے، اگر میں جھوٹ بولتا وہ مجھے وہیں جھٹلا دیتے، تو میں اس ڈر سے میں نے جھوٹ نہیں بولا اور سب کو سچ سچ بتا دیا۔ تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، میں نے کہا ابھی محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے معراج کا کہ رات کو گیا اور پھر یہاں شام، چونکہ ایلیا کے شہر میں آئے ہوئے تھے اور بیت الاقدس کا بھی وہاں ایلیا شہر کے پاس ہی تھا۔ تو میں نے یہی موقع غنیمت جانا، میں نے قیصر روم سے کہا کہ جناب وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تاریخ بتا دی کہ اس تاریخ کو کچھ عرصہ پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں آیا ہوں اور یہاں پر انبیاء کے ساتھ میں نے ان کو نماز بھی پڑھائی اور پھر یہیں سے پھر واپس بھی گیا ہوں۔ اب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، بھلا یہ دعویٰ کون قبول کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا، میرے اس دعوے کی یہ تصدیق کرے گا اور یہ محمد بن عبداللہ کو جھٹلا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ابھی قیصر روم کے بولنے سے پہلے اس کے پادریوں میں ایک بڑا پادری جس کا نام بطریق تھا وہ بولا، اس نے کہا ذرا رکیے گا، یہ بتائیے گا یہ کس رات کا وقت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب یہ بتایا کہ یہ فلاں تاریخ کا وقت ہے، بطریق بولا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بطریق بولا، وہ عیسائی بولا، پھر اس سے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو وہیں پر قیصر روم نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے یہ معاملہ، تو اس نے کہا کہ جناب میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں روزانہ مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں مسجد اقصیٰ کے جب سارے دروازے بند کر چکا، جو ایک مین دروازہ تھا اس دروازے کو بند کرنے کی پوری کوشش لگی، زور لگا، وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے معاونین کو بلایا، سب نے زور لگایا لیکن وہ دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ شاید پوری عمارت کا جو بوجھ ہے وہ اسی دروازے پہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا، حالانکہ پوری زندگی میں ایسا کبھی ہوا نہیں تھا کہ دروازے بند نہ ہوتے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھ کے آیا ہوں تو میں حیران تھا کہ وہ دروازے کے ساتھ ایک سوراخ بھی تھا جس کے اندر ایسے لگتا تھا کسی نے کوئی جانور باندھا ہو، وہ براق کو آپ نے وہاں باندھا تھا، تو وہاں پر کسی جانور کو باندھا ہو اور وہاں کسی جانور کے عجیب قسم کے پاؤں کے نشان بھی لگے ہوئے تھے اور خوشبو بھی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے، یہ تو ابھی بتا رہا ہے نا، تو میں نے اپنے معاونین سے کہا کہ وہ کہاوت وہ جو پچھلی ہمارے چل رہی ہے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اور یہاں آئیں گے، تو وہ کہتے ہیں وہ رات کو تشریف لا چکے، میں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا۔ تو اس معراج کے واقعے کی تصدیق جو پہلے ہوئی تھی صدیوں عیسائیوں کے اندر چل رہی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو یہاں پر ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تو چرچے یہاں پر ہم سے بھی پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس معراج کے واقعے کی صداقت جو ہے وہاں پر بھی یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش آتی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں، یہ جو پورے کا پورا واقعہ ہے، معجزاتی واقعہ ہے، اس کے حوالے سے جو فلسفہ معراج النبی ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں۔ جی، فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکاشفات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت پیغام امت کے لیے بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اسی سفر کے دوران کیا مکاشفات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں ایک ایسی قوم سے گزرا کہ ان قوموں کے سر فرشتے جو تھے وہ کوٹتے تھے پتھروں سے،
اور ان کے سر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پتھر وہ دور جا پڑتے. وہ فرشتے جاتے پتھر اٹھانے کے لیے، جب واپس آتے تو ان کے سر جڑ چکے ہوتے، پھر وہ ان کے سروں کو کوٹتے اور پھر جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، فرض نمازیں ادا نہیں کرتے، یہ وہ قوم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے گیا، آگے آپ نے فرمایا کہ میرا قوم ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو چیتھڑے ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اور وہ زقوم کھا رہے تھے. زقوم کہتے ہیں کہ تھوہر، یعنی کہ کانٹے والے درخت کو کہتے ہیں. کہا کہ وہ کانٹے والے درخت کھا رہے تھے. تو پھر میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ میں آگے گیا، آگے میرا قوم ایسی قوم کے اوپر سے گزر ہوا جن کے ہاں 2 ہنڈیاں پک رہی تھیں، ایک کے اندر حلال گوشت تھا، پاکیزہ گوشت تھا، اور دوسری کے اندر بدبودار گوشت تھا. فرمایا کہ وہ حلال گوشت کو چھوڑ کر بدبودار کھا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو گھر میں پاکیزہ بیویاں ہوتے ہوئے بھی بد کردار عورتوں کی طرف جاتے ہیں، بدکار عورتوں کی طرف. اور اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے پاکیزہ مردوں کے ہوتے ہوئے بدکار مردوں کی طرف جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کی مثال ہے. پھر آپ نے فرمایا میں آگے گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی گٹھلی میں وزن ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا. پھر کیا کرتا ہے؟ اور بوجھ لاد دیتا ہے گٹھلی کے اندر. پھر اٹھ کو اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اور بوجھ لاد دیتا ہے. بجائے اس کے کہ اپنے بوجھ کو کم کرے، وہ بوجھ بڑھاتا جا رہا ہے اور وہ اس کو اٹھا نہیں پاتا. میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں اور وہ امانت دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے، واپس بھی نہیں کرتے، اور لیکن ان کے دل میں یہ لالچ ہوتا ہے کہ اور امانتیں رکھیں، لیکن یہ آپ کی امت کے خائن لوگ ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسی قوم سے گزرا جن کی زبانیں اور جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے کینچیوں سے، اور وہ چلا رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو تو تلقین کرتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. یہ آپ علیہ الصلوۃ. پھر آپ نے فرمایا کہ میں آگے گیا، پھر میرا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچتے تھے. میں نے پوچھا یہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکیزہ کردار، پاکیزہ دامن مردوں اور عورتوں پہ تہمت لگانے والے لوگ ہیں کہ جو اپنے دشمنیں نکالتے ہیں اور لوگوں پر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تہمتیں دھر دیتے ہیں، کسی کے کردار کو داغدار کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے قوم سے ایسی قوم سے گزر ہوا ایک ایسے شخص سے جو خون کی نہر کے اندر وہ تیر رہا تھا اور پھر فرشتے اس کے منہ کے اندر پتھر مار رہے تھے. اور پھر میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے. یہ سود خور ہے. تو اب ذرا دیکھیں اس پیغام کو اور فلسفہ معراج کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں فلسفہ معراج سے بزبان اقبال کہ سبق یہ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ایک یہ سبق ہے کہ حضور کا ان منازل، عزت کی منازلوں کو طے کرنا اور لا مقام میں جا کر پہنچنا کہ حسن ازل کو بھی دیکھ لینا ایک وہ علو ہے جہاں اقبال اپنی امت کو پیغام دے رہا ہے کہ اے امت محمدیہ یہ فضائل تمہارے لیے ہیں کہ اگر تم کوشش کرنے پہ آؤ تو تم آسمان کو بھی چھو لو. یہ آسمان کا چھونا تمہارے لیے ناممکنات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ تم یہ سفر دیکھ چکے ہو. ہاں ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ محمد غلامی کا تم عہد کر لو. سبحان اللہ. اس طرف آ جاؤ. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے اور انتہائی خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کی. ناظرین کرام آج کا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں پر یہ واقعہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شان کے بارے اور آپ کی عظمت کے بارے میں بہت سارے انکشافات کرتا ہے. وہاں پر ہی اس واقعے کے آخر میں جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے جو جو دیکھا وہ بیان فرمایا، ان قوموں کے احوال جو بیان فرمائے، اس سے ہمیں یہ وعید ملتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کا جہاں پر خیال رکھیں وہاں پر ہی حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.